اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی دبیر 10 میں سورہ لہب ہے آج، اور تھوڑی سی تمہیدی بات کو دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت کے بعد تقریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ اور فریضہ زیادہ تر ذاتی سطح کی انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے انجام دے رہے تھے۔ تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کے لوگوں کو دعوت کی غرض سے 2 مرتبہ کھانے پر دعوت دی، اور بعض مستشرقین جو شرک کرتے تھے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور کے دعوتی رابطوں کو زیر زمین یعنی کہ انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں کا نام دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انڈر گراؤنڈ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، جو کہ بالکل خلاف حقیقت بات ہے۔ البتہ اسے دھیمے انداز کی لو کی، یعنی کہ ظاہر ہے دعوت کا کام تو چل ہی رہا تھا نا، تو اس کو کام تو تھا اس کے اندر کہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام میں تاکہ وہ داخل ہوں، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک سیاسی رنگ بھی دیا۔ بہرحال جب سورہ ہجر کی آیت فَاسْتَوْا بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 94 کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کو ڈنکے کی چوٹ پر کریں، یعنی کہ عام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو کھلے عام دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے عام رواج کے مطابق ایک دن کوہ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کے وَسَبَحَهُ کا نعرہ بلند کیا۔ اچھا، اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو کسی اہم خبر سے متنبع کرنا چاہتا تھا تو وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے وَسَبَحَهُ کی آواز بلند کرتا۔ عرب میں یہ نعرہ خطرے کی الارم سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جو کوئی بھی اسے اس حالت میں دیکھتا یا اس کی آواز سنتا وہ اس کی بات سننے کے لیے فوراً اس طرف دوڑتا تھا۔ اور نارملی اس زمانے میں جب یہ ایسی بات کی جاتی تھی تو وہ لوگ برہنہ حالت میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں زیادہ تر خبریں مخالف قبیلوں کے حملے کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا تھا، مطلب استعمال کیا جاتا تھا کہ اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا۔ اس حوالے سے کلمہ یہ جو بات ہے نا وَسَبَحَهُ کا مفہوم یہ تھا کہ کل تم لوگ بہت بری صبح کا سامنا کرنے جا رہے ہو۔ اس زمانے میں یہ گویا ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا ایک انداز تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رواج پر جزوی انداز سے عمل کرتے ہوئے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے وَسَبَحَهُ کی اعلان سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان لوگوں کو ایک بھیانک صبح کی خبر دینے والے تھے، اگرچہ یہ خبر اگلے دن کی معمول کی صبح کی نہیں تھی بلکہ صبح قیامت کے متعلق تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس کا شان نزول اور تعارف تو آپ بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، تھوڑا سا اس کو دہرا لیں کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بیان ہوا، ٹھیک ہے۔ دشمنی تو انہوں نے کی اور فرق طریقے سے بہت سے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ان کے انجام بھی اب بتائیں گے۔ انہیں دنیا اور آخرت میں ناکامی کی خبر دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علانیہ اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے طریقے کے مطابق لوگوں کو پکار کر جمع فرمایا۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں، ایک
لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات کیا تھی، اور تمہیں آخرت کے انجام سے ڈرانے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سگا چچا ابو لہب تھا، ناراض ہو کے بولا تمہارے لیے ہلاکت و معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کیا تم نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے؟ تو شان نزول میں آتا ہے کہ ابو لہب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر اللہ نے یہ صورت نازل کی۔ اتنا اللہ کو برا لگا کہ کس طرح سے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی سخت مذمت کی گئی۔ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچاتی تھی، چغلی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی، غلط باتیں لوگوں کو بتاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کی عبرتناک خبر سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، ٹھیک ہے، یہ حرف با حرف پوری ہوئی۔ دنیا میں ابو لہب کا نام لینے والا آج کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، لیکن اس پر لعنت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ مسلمان جب بھی اپنی نمازوں میں سورہ لہب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس دشمن اور گستاخ رسول پر لعنت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورت کو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ اس کو ہم دیکھیں، لہب کے جو معنی ہے نا، اس کے معنی آگ کے شعلے اور انگارے، ٹھیک ہے۔ اس شخص کی کنیت کیا تھی؟ ابو لہب کے حوالے سے یہاں اس لفظ کو جو استعمال کیا ہے، یہ صنعت لفظی کی بہترین مثال ہے۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اپنا جو اس کی رنگت تھی وہ سرخ سفید رنگ کا تھا، تو ابو لہب کا مطلب ہے شعلہ رو، بالکل اتنا لال۔ اس ابو لہب پھر اس وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے، رنگ و روغن کہنے لگی تھی اور اس کے رنگ کی وجہ سے اس کی کنیت جو تھی نا وہ اس سے مشہور ہوا۔ اب ظاہری اعتبار سے ابو لہب بہت خوبصورت اور گڈ لکنگ انسان تھا۔ اس پس منظر میں شاید کے الفاظ گویا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس شخص کو سرخ سفید رنگت، خوبصورت شکل و صورت بھی اللہ نے عطا کی، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی اسے اللہ تعالیٰ جھونکیں گے، کیونکہ دنیا میں جو اس کو موقع ملا تھا وہ اس نے، اللہ رحم کرے، ضائع کیا نا۔ پچھلے دنوں کسی خاتون نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، اچھا اس ویڈیو کو انہوں نے کہا کہ جو کمزور دل ہیں وہ نہ دیکھیں، تو میرا تجسس بڑھ گیا، میں کہا میں دیکھ لوں۔ بہرحال وہ جب میں نے دیکھی تو آپ یقین کریں بڑا مشکل ساری رات ہوا۔ یہ تھا کہ بہت کوئی 90+ ضعیف آدمی تھا کوئی، تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر اس کی پٹی آنکھ کی کھول رہے تھے، تو آنکھ اور اس کی سکن اور کان کی طرف سے ساری سکن اس کی نا گل گئی ہوئی تھی، اور اس کے اندر سے نا بالکل چھوٹی چھوٹی سفید رنگ کی سنڈیاں نکل رہی تھیں، آنکھ میں سے بھی اور گال میں سے بھی، کان میں سے بھی۔ اب وہ دیکھ کے وہ نا کرا رہا تھا، مطلب مرا ہوا نہیں تھا، وہ زندہ تھا، اور ایک ڈاکٹر اس کی پٹی کھول رہا تھا، دوسرا ساتھ کھڑا ہوا تھا، تیسرا وہ ظاہر ہے موبائل پہ ویڈیو بنا رہا ہوگا۔ تو ایسا دل خراب ہوا، وہ ظاہر ہے آپ کو بھی سن کے اب ہوگا، لیکن میں کہوں کہ یا اللہ، اب وہ نیچے کیا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، لوگوں کو پتہ چلے آخرت میں کیا ہونا ہے۔ خیر میں نہیں فارورڈ کرتی ہوتی ایسی چیزیں۔ تو وہ رات پھر میں نے سوچا کہ اب کیا پتہ کہ کیا اس کا کام تھا، کیونکہ پھر مجھے دماغ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی سکن کی ڈیزیز تھی ایسی ان کو، اور سکن خراب ہو رہی تھی۔ تو میں نے ان خاتون کو کہا کہ دیکھیں ہم جج نہیں کر سکتے کہ کیا معاملہ ہے نا، کہ کون سی بیماری اللہ تعالیٰ کسی کا رتبہ درجہ بلند کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور کون سی بیماری واقعی میں اس نے کوئی گناہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی یہ سرگودا کا انسپیکٹر تھا،
اور اس نے ختم نبوت کا بہت بڑا جلسہ سرگودا میں ہونا تھا. اس نے بہت بھاری رقم لے کر وہ جلسہ رکوا دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اگر آپ ایسے سوچ رہے ہیں، لیکن ختم نبوت کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس ڈالیں، اس کا تو آپ بتا سکتی ہیں. تو میں نے کہا جی بالکل کوشش کریں گے کہ ختم نبوت کے حوالے سے زیادہ بات ہو جائے. جہاں کہیں بیٹھیں خود بھی اس کو سمجھیں ختم نبوت کو، اور پھر اس کا ذکر ضرور کریں. پوچھیں آنے بہانے خاندان میں کہ ہاں بیٹے ایسے ختم نبوت کے بارے میں آج یہ بات سنی تھی، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اگر نہیں ہے اندازہ سمجھ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فکر نہیں نا جاگ سکتی کہ زندگی گزارنی کیسے. ٹھیک ہے، تو ختم نبوت کی بات تو یہ ہے کہ واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آخری نبی تھے. اب نبوت مکمل ہو گئی، انبیاء کرام مکمل ہو گئے، کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن بخاری کی حدیث ہے کہ 36 ایسے ملعون لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. 2 تو جو خلفائے راشدین تھے ان کے زمانے میں ہی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام نے پھر سٹینڈ لیا، ان کے خلاف محاذ کیا. تو یہ آج تک بھی آپ دیکھیں ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. پرویز احمد قادیانی کی بات ہے تو باقاعدہ یہ لوگ تو اس سلسلے کو اتنا انہوں نے ترویج دی، اور باہر کے ملک بہت زیادہ اس چیز پہ پیسہ لگاتے ہیں، اور ختم نبوت کا ظاہرہ پتہ نہیں ہے. اور جب یہ چیز دماغ میں بالکل اچھی طرح سمائے گی نہیں نا تو پھر ہم گھاٹے کا سودا کر لیں گے آخرت میں. یہ دیکھیں ربیع الاول کے حوالے سے بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے میلاد ہو رہے ہیں جگہ جگہ، کریں اشعار کی، جس میں یہ دیکھیں مفتی منیب احمد صاحب نے بریلوی مکتب فکر کے اور بھی ہیں. اب یہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ میلاد کریں، قرضہ نہیں ہونا چاہیے. قرضے کا مطلب قرضہ اٹھا کے پیسہ لے کے ایسی محفلیں کہ پھول اتنے لگ گئے، بتیاں اتنی لگ گئی ہیں، اور لباس ایسے بنائے جا رہے ہیں، اور وہ آپ نے ایک محفل کرائی. غلط. پھر اگر آپ نے اس پہ بتیاں اتنی لگا دیں کہ بجلی کا آپ حساب دیکھ لیں، لوگ رو رہے ہیں، اور اتنی لائٹنگ ہو گئی کہ نہیں جی خانہ پوری سالانہ جلسہ ہے ختم وہ میلاد کا. ٹھیک ہے، اس میں اگر اتنی لائٹنگ کر دی، دکھاوے نیت یہ ہے، غلط ہو گیا. ہاں اخلاص کے ساتھ اچھے اشعار کے ساتھ ضرور محفل منعقد ہونی چاہیے، محفل نعت ہونی چاہیے. اچھے اشعار کا شوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا. کوشش کیا کریں، خود پڑھ لیں. خود جن خواتین کی آواز اچھی ہے اچھے اشعار میں پڑھ کے اور بعد میں دعا کریں. اور جس دن ایسی محفل ہو اس دن درود پاک زیادہ پڑھیں. پڑھنا تو سارا سال چاہیے نا. ایک قسم کی تجدید ہوتی ہے کہ جی ربیع الاول آ گیا، ہم نے اپنی نمازوں پر دھیان دینا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے. سیرت کی کوئی ایک کتاب شروع کر لیں. پورا سال پڑھا آپ نے، ربیع الاول میں سٹارٹ کی، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت پر، ان کو پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اپنے سے تجدید کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو خود بھی عمل کرنا ہے، زندہ کرنا ہے. زندہ کیسے کریں گے جب خود عمل کریں گے. ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر آپ دیکھیں یہاں جو سورہ لہب کے اندر بات میرے ذہن میں پھر یہ آیا کل کہ اس کے ساتھ سورہ لہب کے ساتھ ختم نبوت کو میں جوڑ دوں، اور ربیع الاول کے مہینے کے مناسبت سے جائز کام کرنے، بدعات نہیں کرنی. اگر بدعات بھی کریں گے تو آپ دیکھیں بڑا خسارے کا سودا ہے. کیونکہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جو لوگ بدعات کریں گے، حوض کوثر پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے سے محروم رہیں گے. جنت تو مل ہی جانی ہے، جنت کا مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ پھر کس حساب سے ہم زندگیاں گزاریں. جیسے جیسے دین کو سمجھتے ہیں، ختم نبوت کو سمجھیں گے، شریعت کو سمجھیں گے، سنت کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، فکر والی زندگی گزارتا ہے انسان. پھر لاپرواہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، کہکا لگا کے نہیں ہنس سکتا. اتنی فکر سے وہ اپنا ذمہ داری کو ہر دن اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کا یہ واحد مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے.
حالانکہ مکہ، مدینہ اور دیگر قبائل عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور بدخواہوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا اور قریب ترین ہمسایہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھا، اور اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں صلہ رحمی، خاندانی حمیت جیسی عرب روایات کا کوئی حساب نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں خاندان بڑی زبردست اسٹرانگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کا، خاندان کا قرآن میں ذکر کیا ہے نا۔ آج تو ایک گھر میں سگے بہن بھائی جو ہیں آپس میں وہ پیار محبت نظر نہیں آ رہا ہے، بہت گھروں میں ہے بھی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن خاندان کے اندر جو کمزور ہے ان کا جیسے ابو لہب، ابو جہل، یہ فائنینشلی بڑے اسٹرانگ لوگ تھے، اللہ نے بڑا مال پیسہ دیا تھا ان کو، لیکن کفالت کس نے کی؟ ابو طالب نے۔ وہ فائنینشلی اتنے ویل آف نہیں تھے، اتنی کشائش اللہ نے نہیں دی تھی، لیکن اللہ توکل انہوں نے ہاتھ تھاما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی جس کی میں بار بار بات کرتی ہوں، جو خاندان میں کمزور ہے آپ اس کو ضرور اس کا ہاتھ پکڑیں۔ دوسری چیز جو آ گئی نا یہاں پہ وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی، ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ عورت کی طرف، اور عورت کون؟ ام جمیل کون؟ ابو لہب کی بیوی۔ تو ابو لہب کی بیوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی۔ اس کا نام اروا بنت حرب اور کنیت ام جمیل تھی، اور اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت، نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ جو بار بار میں جملہ کہتی ہوں، میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں جو ہمیں ٹائم پیریڈ ملا اللہ نے متعین کیا نا، تقدیریں تو لکھی ہوئی تھیں، تو کیا ہم یہاں نفرت کرنے آئے تھے؟ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے آئے تھے؟ حسد کرنے آئے تھے؟ کیا غصے سے رشتے تباہ کرنے آئے تھے؟ نہیں، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اچھے اخلاق کی بہت ضرورت ہے، تبھی تو دین پھیلا ہے نا۔ اگر آج ہم اس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا لہجے میں نرمی کو اختیار کریں، وَلْيَتَلَطَّفْ، سورہ کاف درمیان میں یہ لفظ آتا ہے، اور نرمی اختیار کریں۔ یہ تو سب کے لیے ہے نا، تو نرمی جو ہے وہ دین میں، عبادات میں، گفتگو میں، معاملات میں، ہر حساب سے ہمارے جو رشتے ناتے ہیں نرمی۔ ٹھیک ہے، بعض وہ غصہ بھی آتا ہے، لیکن وہاں وہ غصہ جہاں جائز ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہونا کتنے خسارے والی بات ہے نا، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی بس۔ یہ تو اللہ نے جب بنائی تھی تبھی وائنڈ اپ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا تیزی سے۔ آپ دیکھیں کتنے فتنے ہیں، کوئی ٹی وی لگا کے جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ دیکھیں کتنے ان کے دل پریشان ہوتے ہیں جب وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں اس میں؟ کوئی خیر کی خبر ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر ظاہر لگتا ہے، ایسے لگتا ہے نا کہ پوری دنیا پریشان ہے، ہر جگہ فساد ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی پریشانی ہر ملک میں چل رہی ہے۔ اب سنگاپور ایک ملک ہے جہاں پہ کوئی ایسی خبر ٹی وی پہ نشر ہوتی نہیں، ان کو لگتا ہے پورا امن شہر ہے، پورا امن ملک ہے ہمارا۔ لیکن بہرحال اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں نا، جو نفرتیں ہیں، ان کو خود ہی ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے اعتبار سے ان دونوں کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ بڑا دشمن تھا۔ اور اس سے پہلے سورہ تحریم کے آخری رکوع میں خواتین کے کردار کی 3 مثالوں کا مطالعہ وہاں پہ گزر چکا ہے۔ پہلی مثال میں حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی کافر بیویوں کا ذکر ہے، یہ بہترین شوہروں کے گھروں میں بدترین بیویوں کی مثال۔ پھر فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا گیا، جو بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی کی مثال۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ایک ایسی خاتون کی مثال بیان کی گئی جو خود بھی نیک فطرت تھیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی سرپرستی میں انہیں بھی ماحول ایسا ملا جو نیکی اور پاکیزگی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا۔ تو گویا سورہ تحریم میں خواتین کے حوالے سے 3 قسم کی ممکنہ صورتوں کی مثال کا ذکر ادھر ہوا، جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں شوہر بھی بدترین ہے، بیوی بھی بدترین ہے۔ اور سورہ نور میں کیا ہے
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، طیب نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں. اور کئی خاندانوں میں عورتوں کو یہ مان ہوتا ہے کہ میں تو بڑی نیک، خامن کا پتہ کوئی نہیں، جنت میں جا کے نیا لوں گی. یہ بھی جو ہے نا دعا مانگے کہ یا اللہ نکاح ہوا میرا اس کے ساتھ، جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو نیک بنا دے، نیکی کر دے، جنت میں بھی اس کو میرا ساتھی بنائے. یہ حیا اور پاک دامنی کی بات ہے. حضرت لوط کی بیوی کی جہاں بات آتی ہے، اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا طرز عمل کتنا بھیانک تھا، جو اللہ کی شریعت کی حد کو توڑتا تھا. تو اللہ کی حد جہاں ٹوٹتی ہے نا، وہاں سے آگے اللہ کا عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کے گلے میں جو رسی تھی وہ باندھتی تھی. آگے بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں کہ فائنینشلی ویل آف تھا جب ابو لہب، پیسہ اتنا تھا تو بیوی کہاں سے جا کے لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، رسی گلے میں پہن کے جاتی تھی. کتنے نوکر چاکر ہوں گے، ہے نا. لیکن یہ راستے میں بھی کانٹے بچھاتی تھی کہ میں تکلیف دوں، اس نیت سے گھر سے نکلتی تھی، کانٹے اکٹھے کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی. اور پھر کیا اس کا انجام کیا ہے کہ جہنم کے نچلے درجے میں یہ ہوں گے دونوں میاں بیوی، وہاں بھی یہ لکڑیاں ہی اکٹھی کر رہی ہوگی. اور جب وہ لکڑیاں اکٹھی کرے گی جلانے کے لیے، جہنم کی آگ پھر تیز ہوگی، پھر تیز ہوگی، پھر تیز ہوگی. زقوم کی بات آتی ہے کہ ایسا کانٹے دار درخت ہے نا، وہ تو آپ نے سنا ہے جہنمیوں کی غذائی وہ ہوگی. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. تو ہم کہاں دیسی گھی کے پراٹھے کھانے والے، نرم غذائیں کھانے والے ہیں. لکڑی کھا سکتے ہیں. کئی لوگ تو ایج کے ساتھ ساتھ ان کو کرنچی چیزیں بالکل نہیں پسند آتی، کہ کرنچی پراٹھا ہو یا کرنچی قسم کی کوئی چیزیں ہو، کہتے ہیں دانت اتنے ہیں ہی نہیں، کہاں سے کڑچ کڑچ کر کے کھائیں ہیں. تو اتنی نرم غذائیں کھانے والے لوگ، اتنی آرام طلبی. تو پھر یہ اس آیت پہ ایسی چیزوں پہ غور کرنا چاہیے نا کہ جہنم کے اندر زقوم کانٹے کھانے پڑیں گے. ایسی ٹہنیاں جن پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ ان کی غذا کھائیں گے، وہ آنتڑیں کٹیں گی ان کی اندر سے. کتنا سخت عذاب ہے. کیسے لاپرواہ بن کے نہیں زندگی گزاری جا سکتی کہ غور و فکر ہی نہ کریں، سوچیں ہی نہ، تھوڑی دیر اس کے اوپر دھیان ہی نہ دیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بھی تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تم دنیا میں تمہیں بتا دیا کہ اب آخرت میں ایک عذاب ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو. ٹھیک ہے. تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہوا نا کہ دنیا میں تو بہت ویل آف رہیں اور آخرت میں بہت گھاٹا ہی گھاٹا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے نا. دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو، بہترین. یہ دعا دل سے اپنے لیے مانگے اور دوسرے کے لیے ضرور مانگے. جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ مشکل پریشانی میں ہے، جو بھی ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، جیسے ہی دل سے اس کے لیے دعا مانگیں گے نا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پہلے اللہ وہ چیز تمہیں دے گا، پھر اس کے حق میں وہ چیز قبول ہوگی. تو کتنی اعلیٰ بات ہو گئی نا کہ ہم کسی کے لیے خیر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے دے رہا ہے، اس کو بھی دے گا، کیونکہ ہماری نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے نا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیت کا ٹھیک ہونا. پھر روایات میں آتا ہے یہاں جو بات ہے حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی. تو روایات میں چونکہ ذکر ملتا ہے دونوں میاں بیوی بہت بخیل تھے، اس لیے بعض لوگوں نے ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ یہ عورت جنگل میں لکڑیاں چن کر لایا کرتی تھی. حالانکہ بات وہی آگی نا کہ مالدار تھی، لیکن اس کا دل میں کیا چیز تھا کہ میں نے خود تکلیف دینی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو بخل کرنا، بخل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسے اگر آپ کے پاس مال دولت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ خرچ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی نعمت اچھی ہے، علم اچھا ہے، دوسرے کو اچھی بات بتانے کو دل ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ بخیل ہوتا ہے ایسا انسان. بخل اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا مالک بنایا اس چیز کا، اور آپ دینے سے اس کو ہچکچائیں، یہ بخل ہوتا ہے. تو یہ روحانی بیماری ہے. جیسے اور روحانی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں
حسد، کینہ، بغض، بخل، جھوٹ، ٹھیک ہے، تو یہ روح کی بیماریاں. تو انسان خود اس سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو بعد میں جائے گا نا. ہمارے اندر اگر کسی کے لیے حسد ہے تو ہمیں زیادہ تکلیف ہو رہی، دوسرے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے. تو اس لیے جو روح کی بیماری ہیں ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن طور سے بچانا چاہیے. عملی بات یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ دنیاوی مال و دولت، عزت، شان و شوکت کو نجات کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان اور نیک اعمال ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے نجات کا ذریعہ بنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس جب فتح کیا، کوئی وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اور ان کے لباس پہ تب 2 ٹاٹ لگے ہوئے تھے، 2 پیوند لگے ہوئے تھے. بے حد سادہ زندگیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام کی. یہ آج کے دور کی بات ہے کہ ہمارے بچے عیش و عشرت کی طرف چل پڑے، ایک لائف سٹائل ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، بیوی ایسی ہو، دکھاوا دکھاوا دکھاوا. تو دکھاوے کے اندر آزمائش ضرور ہوگی. جب اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ آپ اچھی پاکیزہ زندگیاں گزاریں، یقین کریں اسی میں سکون ہے. دکھاوے میں کچھ نہیں ہے. آپ لے سکتے ہیں اگر 10,000 15,000 کا سوٹ، تو 3,000 والا بھی پہن کے کبھی دیکھ لیں کہ ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں، اسی میں ٹھنڈ پڑنی ہے. بہرحال جو ہم نے آج یہ بات کی ہے اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہونے والے ہیں. آیت نمبر 1 میں یہ بات بتائی گئی. آیت نمبر 1 میں ہی یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو خود جواب اور عبرتناک سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ ایمان والوں ہی کو ان کے نیک اعمال اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال آخرت میں کام آئے گا. سورہ لہب آیت نمبر 2. اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے. سورہ لہب آیت نمبر 3 اور 4. اور آخری 2 باتیں یہ ہیں کہ دین اسلام کو قبول نہ کرنے والوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے لیے انجام برا ہے، اور آخرت میں انسان کا انجام اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. مختصر سی صورت تھی، لیکن ظاہر ہے اس میں بھیانک انجام بتایا گیا. شرک وہ عمل ہے انسان کا جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتے. شرک کی سزا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد آخرت میں دیں گے. سزا کیوں نہیں ملتی دنیا میں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں موقع دے رہا ہے کہ یہ توبہ طائب ہو جائے، کیونکہ شرک کی سزا سخت ہے. مشرکین کی سزائیں جہنم کے اندر بے حد سخت ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر دن کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا، انسان کو موقع دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ طائب ہو کے اور اپنے لیے جنت کی طرف آئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں خالی جگہ میں اس کو پر کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. سورہ لہب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالی جگہ پر ہے کا انجام بیان ہوا، دشمنوں کا انجام. نمبر 2 دیکھیں، آخرت میں انسان کا انجام اس کے ڈیش اعمال کے مطابق ہوگا. تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ڈیش پہاڑ پر تشریف لے گئے، صفا پہاڑ پر. انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے لیے ڈیش کا عذاب ہے، جہنم کی آگ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچاتی تھی. اب انہوں نے کہا ہے کہ معلوم کیجئے ابو لہب کے کیا معنی ہیں. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے آگ کے شعلے اور انگارے. ٹھیک ہے. اور ابو لہب کی کمائی کیا اس نے کمایا دنیا میں؟ آخرت کے لیے. دنیا بھی اس نے اپنی برباد کی اور آخرت بھی. دکھاوے میں اس نے اپنا وقت ضائع کیا، اور اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی جس کے اندر اس کی سکن کے اندر
پرابلم آ گئی تھی، اسکن اس کی گلنے شروع ہو گئی تھی، اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور جب یہ مرا تو اس کے بیٹوں نے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس کو گڑھے میں ڈال دو، تو گڑھا کھودا گیا اور لمبی لمبی لکڑیاں لے کے غلاموں نے اس کی لاش کو ہلایا مطلب لکڑی سے ہی رول کر کر کے اس گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی، اینڈ ہو گیا۔ تو دنیا میں کے اندر تو دیکھیں دنیا کی مشکلات پریشانیاں تو ختم ہونے والی ہیں نا، اور جنت کی آخرت کے انعام کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے، تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا اپنے لیے۔ جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، اچھا نہیں آگے تھا لکڑیاں اٹھانے والی جمیل اور بٹی ہوئی رسی، وہ رسی کو نا لکڑیوں سے باندھ کے گلے میں ڈال لیتی تھی اس کا ایک سرا، اور اوپر اسے لکڑیوں سے کرتی تھی۔ ایک دن ایسی تھک کے بیٹھ گئی کہیں، تو وہ لکڑیاں نیچے رکھی، لکڑیوں کا بھار زیادہ تھا، وہ رسی کھچی، اس طرح سے وہ مر گئی، ہے نا۔ وہ بات یہی ہے کہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھود رہی تھی اس کے اندر وہ پھر خود گری۔ اللہ رحم کرے۔ اور اب یہ سوالات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لہب کیوں نازل فرمائی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ابو لہب کی طرف سے گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل کیا۔ دوسرا کویسچن ہے کہ ابو لہب پر لعنت کا سلسلہ کس طرح جاری ہے؟ جواب یہ ہے کہ آج ابو لہب کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں، البتہ لعنت کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمان جب بھی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو خواتین تفسیر کر رہی ہیں، ظاہر ہے جب وہ قرآن نماز میں بھی سورت کو پڑھتی ہیں، جو بھی صورتیں، تو ترجمہ اور تفسیر اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ لعنت اس کے اوپر چل ہی رہی ہے، اس کو قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہے، اور آخرت کا عذاب تو شدید ترین ہے۔ سوال نمبر 3، اہل مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے خطاب کی کوئی 2 باتیں تحریر کریں۔ نمبر 1، اے لوگو، پہلی بات کیا تھی کہ اے لوگو اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور آخرت کے انجام سے ڈرو۔ تو آخرت کے انجام سے بھی ڈرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اچھا، چوتھا دیکھیں اگلا سوال جو ہے کہ اپنے اساتذہ سے ابو لہب جمیل کے بارے میں معلوم کریں، دونوں کے عبرتناک انجام پہ مضمون تحریر کریں۔ اب ظاہر ہے آپ میں سے جنہوں نے سورت کو پڑھا ہوگا اور جو آگے پڑھا رہی ہیں خواتین، ان کو پتہ ہے کہ یہ والی ورک شیٹس جب آپ کے پاس آتی ہیں تو ظاہر بچوں کو یا خواتین کو مدد مل جائے گی آپ کو ان ورک شیٹ سے کہ کیسے آگے ان کو بتانا ہے۔ تو اس میں نے تو خیر مختصر سا لکھا ہے کہ ابو لہب ایک بیماری میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم خراب ہو گیا، بیٹوں نے بھی لکڑیوں سے اسے ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا، جو ہم نے بات کی۔ دوسرا جمیل اپنے گلے میں رسی ڈالتی تھی، لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، ایک دن یہی رسی اس کے گلے میں پھندا بن گئی۔ اور مضمون لکھنا ہے تو ظاہر ہے کم از کم 1.5 سے 2 صفحے تو ہونے چاہیے نا، تو اس کے لیے ریفرنس کے لیے تفاسیر جو ہیں کتابوں سے پڑھ کے، اس میں ڈاکٹر اسرار نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے اپنا بیان القرآن میں، اور بھی تفاسیر ہیں وہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ آخرت میں یہ دونوں جہنم کے نچلے درجے پہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایکٹیویٹی کی بات ہے کہ اگر اب آپ کو کبھی اسکول یا محلے میں تنگ کیا، کسی نے کیچڑ پھینکا، دھکے دیے، ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ بتائیں جی، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے؟ کریں گے باجی، ان کو معاف کر دیں گے۔ اگر کوئی زیادتی کرے تو اللہ درجہ یہی ہے ایمان کا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے تم سے جتنی زیادتی کی ہے، تم زیادتی کر سکتے ہو اتنی جتنی اس نے کی ہے۔ جیسے اگر کسی نے کان کاٹا ہے، دھکا دیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا، اور اگر قتل ہے تو اس کا قصاص ہے اور دیت بھی ہے بہرحال۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں آگے کیا کیا، اور اگر تم اس کو معاف کر دو تو معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، یعنی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کریں گے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک دنیا میں ایک بکری نے اپنے سینگ سے دوسری بکری کو مارا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سینگ نہیں تھے، تو آخرت میں اللہ وائس ورثہ کریں گے، جس کے پاس سینگ نہیں تھے
اور جس کے پاس سینگ نہیں تھے اس کو اللہ تعالیٰ سینگ دیں گے، کہیں گے آج اپنا بدلہ لے لو۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جو مرضی کریں، حق تلفیاں کریں، وراثت نہ دیں اور اپنی پسند کے کام کریں جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، تو پھر حساب تو خدا پھر لے گا نا۔ جہاں اللہ تعالیٰ آج رحمان ہے تو قہار کی بات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھے، وہاں قہار کی بات، غصے والے کی بھی بات آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے یہ ہے کہ آپ آرام سے اس کو سمجھا سکتے ہیں اور اس نیت سے کہ یا اللہ میرے لیے بھی بھلائی کا معاملہ ہو۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو آرام سے بیٹھ کے بات کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ، لیکن پھر یہ بھی چیز کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی کہ کسی بھی ایک انسان سے 2 مرتبہ دھوکہ مت کھاؤ۔ بعض عورتیں آتی کہتی ہیں کہ جی ہمارا تو میاں کا معاملہ باقی بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، بھائی بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ تو ایسے کیوں ہیں؟ 1 دفعہ یا 2 دفعہ زیادتی سہ لی نا، تو تیسری دفعہ زیادتی نہیں سہنی چاہیے۔ بات تو کریں کہ جی اتنا یہاں پہ آپ کی طرف سے میرے حق میں حق تلفی ہوئی ہے، پھر بات کرنی چاہیے۔ ایسے گردنیں نہیں پیش کر کے غلام بن کے نہ زندگی گزارے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں غلامی کوئی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے، اور یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ ایک گال پہ اگر تھپڑ مارا تو دوسرا پیش کر دو، اس پہ بھی مار دو، نہیں۔ ہاں لیکن یہ کہ یہ ہم نے سمجھنا ہے، نوکر ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، بہو بیٹی ہیں، داماد بیٹے ہیں، کہیں پر بھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے کسی کو تنگ، تکلیف، زیادتی یا ظلم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آگے کیا ہے کہ گھریلو جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سورت کے ترجمے کو یاد کر کے گھر والوں کو سنائیں۔ اب یہ جو خواتین آپ میں سے اس کی ریکارڈنگ بھی سن رہی ہوتی ہیں، وہ آگے پڑھا رہی ہیں 2 3 کلاسز میں، تو وہ کوشش یہ کریں کہ بچوں کو آگے یاد کروا دیں سورت، تاکہ نماز میں بھی پڑھی جائے۔ کسی صاحب علم سے معلوم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دشمنوں کے نام اور ان کا انجام۔ خود سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، بچوں کو دیں کہ بھی آپ بتائیں۔ تو اس میں ابو لہب تو ایک ہو گیا ابھی سورت کے حساب سے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا۔ ایون اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، جو کہ ابو لہب نے پھر بعد میں منسوخ کر کے ختم کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے تھے اس بات پہ کہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اچھا ہو جاتا ہے نا کہ ایک انسان جن کے مزاج ہی شریعت کے خلاف ہوں تو وہ شکر کرنا چاہیے کہ شروع میں جان چھٹ گئی، ہے نا۔ تو بہرحال پھر آپ دیکھیں ابو لہب کے بعد اور کون سا دشمن تھا بتائیں؟ ہاں، وہ ابو جہل جو تھا، وہ غزوہ بدر کے اندر اس کو مارا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر 2 بچوں نے ابو جہل کو۔ اور پھر کوئی تیسرا بتائیں، تیسرا دشمن اور کوئی کسی کے ذہن میں نام آ رہا ہے؟ ابی بن کعب منافقین کا سردار تھا، اور بھی بہت سارے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور ان صورتوں کا شان نزول پڑھتے ہیں تو ان کے اندر باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ کن کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو کویسچن ہے نا، اس میں سے پھر آپ نے ڈھونڈ کے خود ہی کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچانے والی تکلیفوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کیا رویہ ہوتا تھا۔ کوئی 5 باتیں لکھیں، بتائیں جی 5 کیا ہو سکتا ہے، کیا صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا؟ جی صحابہ کرام ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ ہمارے نبی پاک کا جی اشارہ ہوتا ہم فوراً حکم کی تعمیل کریں۔ جی، حکم کی تعمیل، ٹھیک ہے۔ اور صبر سے رہے، شکوہ کوئی نہیں کیا، اللہ کی رضا سے جو بھی تقدیر میں اس دن مشکلات پریشانی آتی تھی اس پہ راضی رہتے تھے، تقدیر پر مکمل ایمان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صبح ہر شام ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا بڑھنا بہت ضروری ہے۔
خود بھی دیکھا کریں کہ کیا ہماری ایمان کا لیول زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. کیا ہم دنیا والے لوگوں میں رہنا پسند زیادہ کرتے ہیں, دنیا دار لوگوں کے خوف سے زندگیاں گزاریں, یا واقعی میں اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں. یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ محنت خود سے کرنی ہوتی ہے, یہ انسٹنٹلی نہیں اترتی انسان کے اندر. ہاں اللہ نے ہمیں کلمہ گو گھروں کے اندر پیدا کر دیا, نماز روزہ ہمارے گھروں میں ہے, لیکن ہدایت اور اللہ کی محبت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگیں گے اور ملیں گی, اور جتنی مانگیں گے اتنی ملے گی. تھوڑا تھوڑا مانگیں گے تھوڑی تھوڑی ملے گی. اچھی طرح سے مانگیں گے تو پھر کافا کا لفظ ہے قرآن میں, پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورے کے پورے جس کا لیول زیادہ ہوگا نا ایمان کا, اس کے مشکلات پریشانیاں بھی زیادہ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے نا جب وہ شکر کرتا ہے. ہمارا جیسا تو ہم کہتے ہیں نا, لو اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا, اتنی مشکلات پریشانیاں, ساتھ والوں کے گھر کی گاڑی اتنی اچھی, دائیں طرف والی پڑوسن کے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کے گھر تو کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ مسئلہ ہے. رزق حلال کمانا آج کے دور میں کوئی آسان چیز ہے؟ سود پہ زندگیاں گزارنا بہت آسان ہے, لیکن یہ کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ تنگی ڈال دیتے ہیں, پھر دلوں میں وسعت نہیں ہوتی, تو پھر غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور سورت پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے, ہے نا. یہ بہت ضروری ہے. تبھی تو بات ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, اور کرائٹیریا بھی ہم نے خود سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ نیک ہے. کس طرح کا نیک ہے خود پتہ ہے کہ نہیں پتہ تو کون سی بچی ہے جس کے ساتھ اس کو نکاح کر کے دینا ہے, کیا کرائٹیریا ہے کہ دونوں خوش ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں انسان نے خود دیکھنی ہے. دور اندیشی جو ہے نا, یہ ہر ایک کی قسمت کی چیز نہیں ہے. دور اندیشی کا مطلب ہے دور تک دیکھنا آتا ہو, کہ آج سے 3 سال بعد کیا ہے, 15 سال بعد کیا ہے, 25 سال بعد کیا ہے, کون سا ایسا کام کریں گے جو کہ صدقہ جاریہ بن جائے گا, ہم رہیں نہ رہیں. کیا خیال ہے نا. تو آپ دیکھیں پاکستان بنانے والے نے محنت کی, قائد اعظم کی بات ہے تو ایک مقصد تھا زندگی کا جس کے تحت انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی, اور اس تعلیم کے حاصل کرنے کے ساتھ اس دور میں جو دشمنان اسلام تھے, انگریز تھا, ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک الگ تھلگ ملک قائم کر دیا, قائم کیا. تو آج مسلمانوں نے شریعت کو, اسلام کو نافذ کرنا ہے, قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تبھی تو شریعت کے حساب کی سزائیں اور زندگیاں گزریں گی, سزائیں بھی پھر ویسی ملیں گی. لیکن یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں, یہاں تو عدالتیں بکی ہوئی ہیں, وکیل بکے ہوئے ہیں, تھانہ کچہری بکی ہوئی ہے, سب پیسے کا کھیل ہے. غلط ہو گیا نا, اس لیے تو نہیں ملک حاصل کیا تھا, تو پھر انڈیا میں ہی رہ جاتے, کیا ضرورت تھی. وہاں کے مسلمان زیادہ پکے ہیں. ایک دفعہ عمرے پہ جانے کا ایسے اتفاق ہوا تو ان سے پوچھا کہ جی انڈیا میں, کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں, ہمارا ایمان آپ سے زیادہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بتوں سے بچاتے ہیں, گندگی سے بچاتے ہیں, ہندوؤں سے بچاتے ہیں, اور اپنے دین پر قائم ہیں. قائم کا لفظ ذہن میں رکھیں, قائم کا لفظ لکھ کے کہیں لگائیں, اور پھر دیکھیں نماز قائم ہے کہ نہیں, اسلام قائم ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ورنہ تو ایک روایتی زندگی میں زیادہ تر تو لوگ کیا کہہ رہے, ہائی مشکل پریشانی, دکھ تکلیف تکلیف تکلیف, میں بڑی مشکل میں ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہے, بس. ٹھیک ہے, تو جو اچھے مقصد کے تحت زندگیاں گزارتے ہیں نا, وہ کبھی بھی کشکول نہیں پھیلاتے. وہ عورتیں کبھی بھی نہیں دوسروں کے آگے کشکول پھیلاتی, میں بیمار ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہے, میں بڑی دکھی ہوں. کیوں؟ اس کشکول میں, فقیر تو کشکول میں پیسہ مانگتا ہے نا, تو ہم لوگ کشکول میں ہمدردیاں مانگتے ہیں. اپنے ہی پیاروں کی برائیاں بتا بتا کے دوسروں سے ہمدردیاں مانگ رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہمدردی ملے گی؟ نہیں, دکھاوا ملے گا. اتنا تو کوئی بھی مخلص نہیں ہمارے ساتھ, اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ خود مخلص نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنی ذات میں خود مخلص ہونا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیں, کیٹیگری اللہ نے بنائی ہے, امیر ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, غریب فقیر ہیں, یہ ساری کیٹیگریز اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو کیا ہم ان سب میں راضی ہیں؟ ہم سب لوگ اللہ سے راضی ہیں, یہ خود سوچنا ہے. ٹھیک ہے,
یہاں پہ سورہ لہب پوری ہوگی. ختم نبوت کی بات کو ضرور ذہن میں رکھیں جو آج ہم نے کی ہے، اس کو فکر کے ساتھ اس کی بات گھر میں کیا کریں اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. ایسے لوگ جو ختم نبوت کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کے بھی ساتھی بنیں. تو ہم نے بھی پچھلے دنوں کوشش کی، 2.5 مہینے کے لیکچرز کیے تھے ختم نبوت کے ریفرنس سے. الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس رہا. خواتین میں آگاہی گئی ختم نبوت کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اپنے آپ سے عہد کریں اگلے ربیع الاول آنے تک کہ سنتوں کو زیادہ ڈھونڈ کر اس پر عمل کریں گے. نبی کی سیرت پہ کتاب کوئی ضرور لے کے پڑھنا شروع کریں تاکہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل زندگی گزاری انہوں نے، لیکن اللہ ان کے ساتھی تھے. تو آج کے دور میں بھی جو صحابہ کرام کے طرز عمل پہ زندگیاں گزارتے ہیں وہ لاوارث نہیں ہوتے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے. کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو ایسی زندگیاں اللہ سے مانگیں جہاں دل میں ہر وقت اللہ اور اللہ کے نبی، اور اس لیول تک آئیں اپنے اولادوں اور خامدوں کی محبتوں سے اوپر ہو جائیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے آپ سے چھین لے گا یا ان میں کوئی خرابی ڈال دے گا، نہیں، بلکہ اللہ تو زیادہ بہترین کر دے گا. لیکن دیکھیں کہ کیا میری محبت اللہ اور اللہ کے نبی سے زیادہ ہے، یا صرف خاوند سے ہی زیادہ ہے، یا بچوں سے ہی زیادہ ہے، یا روپے پیسے سے زیادہ ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ خود ہم نے یہ امتحانوں میں سے خود نکل کے واقعی اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی اب مشکل پریشانی ہے اس پہ اللہ کو کہا کریں کہ میں آپ سے راضی ہوں. پھر اللہ دل کا سکون دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. دنیا سے جب ہم جائیں ایمان پر جائیں، ثابت قدم رہیں. جو ذمہ داریاں ہماری ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. بھول چوک سے، غلطی سے اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل رکھے اور اپنی محبت ہر صبح ہر شام ہمارے اندر زیادہ فرما دے. آمین یا رب العالمین.